بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل ون کے تمام ویورز کا ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے دا ٹروتھ آف ریلیجن، یعنی حقیقت دین. دین کی حقیقت سے متعلق یہ کہنا درست ہوگا کہ دین ہی ہے جو فطرت کے ذریعے انسان کی اصلاح کر سکتا ہے اور انسان کو افراط اور تفریط سے نکال کر اعتدال کی طرف لا سکتا ہے. انسان کی مادی اور معنوی زندگی میں نظم عطا کر سکتا ہے، بشرطے یہ کہ انسان ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر عمل کرے. اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے اور ان حقیقتوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کے لیے اس خاص پروگرام کے 5 ایپیسوڈز کی سیریز میں ہم دین کی حقیقت سے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب، جن کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہے. تو آئیے بلا تاخیر آج کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا صاحب، بلا تاخیر ہم چاہیں گے پروگرام کی شروعات کریں، کیونکہ یہ ہمارے 5 ایپیسوڈ کی سیریز ہے اور یہ خاص کر ٹروتھ آف ریلیجن کے سلسلے سے. سب سے پہلا جو ہمارا آپ سے سوال رہے گا وہ یہی رہے گا کہ کیا انسان کو یا انسانوں کو دین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوال ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی طرف بھی رجوع کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چاہیں گے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، یہ آپ نے بہت ہی بنیادی سوال پوچھا ہے اور شاید دین کے تعلق سے یہ سب سے بنیادی سوال ہے کہ انسانیت کو مذہب کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. جس دین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اتنا گفتگو کرتے ہیں، کیا اس کی انسان کو ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے، اور اس کا جواب ہم کسی پرٹیکولر مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دینا چاہتے، بلکہ پوری انسانیت کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں، یوتھ کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اور کسی بھی دین یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے انسان کو ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو دین کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی کس طرح ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلا ہمارا، یعنی اس کے لیے سینکڑوں دلیلیں ہیں، لیکن جو پہلی سب سے دلیل ہماری ہوگی وہ یہ، دین انسانوں کی ضرورت ہے. پہلی دلیل ہم اس کی دینا چاہتے ہیں وہ فطرت انسان سے دینا چاہتے ہیں. اچھا. انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی نظام کو مانے اور کسی کے آگے سر جھکائیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ انسان میں جتنا پیچھے چلے جائیے اور جس سویلائزیشن میں، چاہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہو، چاہے وہ مصر کی سویلائزیشن ہو، چاہے وہ میسوپوٹامیا کی سویلائزیشن ہو، چاہے وہ گریک سویلائزیشن ہو، جتنا پیچھے چلے جائیں، جب آپ پیچھے جاتے جاتے ہر اس مقام تک پہنچیں گے جہاں کسی انسانی معاشرے کا وجود ہو، وہاں آپ کو مذہب نظر آئے گا، وہاں آپ کو خدا پرستی نظر آئے گی. کسی کے آگے سر جھکانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ عادت نہیں ہے اور انوینشن نہیں ہے کہ کسی تاریخ کے کسی موڑ پر انسان نے کسی مذہب کو گڑھ لیا ہو، ایسا نہیں ہے. تاریخ میں جہاں جہاں انسان نظر آتا ہے، اس وقت بھی جب اس کو غذا کھانے کا شعور نہیں تھا، اس وقت بھی کہ جب اس کو لباس پہننے کا شعور نہیں تھا، اس وقت بھی جب اس کو گھر بنانے کا شعور نہیں تھا، اس وقت کے جب انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کسی کے آگے سر جھکاتا تھا. ایسے آبجیکٹ آف ورشپ ملتے ہیں، ایسی عبادت کی چیزیں ملتی ہیں جن کے آگے وہ سر جھکایا کرتا تھا. چاہے وہ ہڑپا کی سویلائزیشن ہو، چاہے وہ جہاں کی سویلائزیشن ہو، اس سے پہلے کی مل جائے. تو آپ بتائیے ایکسکیویشن میں یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ثابت ہوتی؟ کوئی تاریخ میں کوئی سوسائٹی آپ ہم کو نہیں بتا سکتے کہ جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتی تھی. کسی کے آگے آپ یہ کہیں کہ بھئی کسی کے آگے سر جھکاتی تھی، تو یہ وہی معاملہ ہے کہ سر جھکانا اس کی فطرت ہے، ماننا اس کی فطرت ہے، کسی دین کو، کسی نظام کو ماننا اس کی فطرت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کیا ملا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ چونکہ نیڈ ہے سر جھکانا، اگر اسے صحیح تصور نہیں ملے گا تو وہ غلط تصور کے سامنے سر جھکا دے گا. تو وہ کبھی کسی جانور کے آگے سر جھکا دے گا، کبھی کسی پیڑ کے آگے سر جھکا دے گا، لیکن سر جھکانا اس کی فطرت ہے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی یہ ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کو چین نہیں ملتا.
ایون آج اب آج دیکھ لیجئے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے جیسے انلائٹنمنٹ آئے گا اور علم آتا جائے گا مذہب پیچھے چلا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنا جتنا علم کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے دین بھی پھیلتا جا رہا ہے. بہت اچھی بات. یورپ کی یا مثلا نیو یارک کی چمکتی دمکتی سڑکوں سے لے کر کے اور افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے قبائل تک جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ کہ وہاں کا آدمی بھی کسی کے آگے سر جھکاتا اور یہاں کا بھی جھکاتا ہے. باقی بہت کچھ تبدیل ہوا لیکن یہ چیز بدلی نہیں، یہ فطرت نہیں بدلی. فطرت کبھی نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اسی لیے دین کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے. دوسری بات جس کے لیے انسان جس کی وجہ سے دین بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے، کہ جیسے ہی انسان کا بچہ سن شعور کو پہنچنا شروع کرتا ہے، یعنی 5 سال 6 سال 8 سال، یعنی بالکل ابتدائی شعور کی جو وہ ہے، اور ہر انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ چند سوالات فوراً اس کے دماغ میں آتے ہیں. میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ بہت اچھی آپ بتائیے. ہر انسان کے دماغ میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، سب کے آتے ہیں. جو بھی باشعور انسان ہے اس کے دماغ میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب سوائے دین کے اور کوئی نہیں دے سکتا. دیکھیے سائنس نے بہت ترقی کی، لیکن کیا دنیا کی کوئی سائنس کی کتاب یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات بتانا یہ سائنس کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے فلسفہ بھی مقصد حیات نہیں بتا سکتا، کوئی اور علم بھی نہیں بتا سکتا. فزکس، کیمسٹری، تاریخ، یہ سب آپ کو مقصد حیات نہیں بتا سکتے. آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے، کیونکہ دین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کانفیڈنس کے ساتھ تمہیں دے سکتے ہیں. وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ کون سا دین کس طرح جواب دیتا ہے، کیسے نہیں دیتا ہے، لیکن یہ سوال انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات اس کو فیتھ کے علاوہ اور اس کو دین کے علاوہ اور ریلیجن کے علاوہ کوئی اور ان سوالات کو کے جوابات نہیں دے سکتا. اسی طرح سے اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ دوں کہ انسان کو دین کی ضرورت ہے، اور جب تک اس کو دین نہیں ملتا ہے اس کی روح تڑپتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کو دین نہیں ملتا ہے تو وہ جھوٹا دین اپنے لیے گڑھ لیتا ہے، ازمس گڑھ لیتا ہے. ازم جو وجود میں آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ دین کی جگہ جب خالی ہو گئی تو جھوٹے دین جو ہیں وہ وہاں پہ اس جگہ پر آ گئے، کیونکہ انسانی فطرت ویکیوم برداشت نہیں کر سکتی. بے شک بہت اچھی بات کہی آپ نے. جیسے بھی سائنس کی بات کی، کسی عالم نے بات کہی کہ ابھی بڑا لمبا سفر باقی ہے سائنس کو ترقی کرنے میں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی جس سلسلے سے جو اشارتاً جو چیزیں بتائی گئی ہیں، چاہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اسرو ہو، امریکہ میں ناسا، آج سائنسی علوم یا سائنسی ترقی اتنی ہے کہ انسان آسمان سے بیٹھ کے دنیا کے تمام انسانوں کو صلاحیتیں پہنچا رہا ہے. اب اگر آسمان پہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پر ہر وہ چیزیں اس کے سامنے نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ توحید سے غافل ہے، تو ہم اللہ کی توحید کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی دین کی جیسے آپ نے بات بتائی تو کانٹراڈکٹری یہاں پر یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اگر ہم توحید کو سمجھنا چاہیں تو ہم اسے کیسے سمجھیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس طرح سے دین کو فالو کرنا یا کسی نظام کو ماننا یہ انسان کی فطرت میں، اسی طریقے سے خدا خواہی، اپنے خدا کو ڈھونڈنا، کسی کریٹر کو تلاش کرنا، یہ انسان کی فطرت میں. اس نے ہر دور میں اپنے کریٹر کو تلاش کیا. آپ نے قرآن مجید میں وہ بیوٹیفل سٹوری کہ حضرت ابراہیم کی سٹوری کہ جب جو ہے وہ چاند نکلا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، تو پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا ہمارا رب نہیں ہو سکتا، پھر سورج نکلا، پھر یہ ہوا، پہلے تارے کو دیکھا، اور اس طرح سے یہ پورا معاملہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فکر کی ترقی ہے، ارتقاء ہے، جو دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اپنے رب کو ڈھونڈ رہا ہے. کیونکہ وہ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے. اس کائنات کو جب وہ دیکھ رہا ہے میکرو لیول پر اور مائکرو لیول پر. میکرو لیول پہ یہ ہے کہ میکرو لیول پہ اگر آپ کائنات کو دیکھیں تو یہ یونیورس اتنا وسیع ہے کہ جس کا اور چھور کنارہ آج تک پتہ نہیں لگا سکتے. سائنس کی اتنی ترقیاں ہو جائیں، کیا کوئی سائنسداں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے یونیورس کے کناروں کا پتہ لگا لیا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ یہ کیسا یونیورس ہے کہ جانے کتنے لائٹ ایئر دور کے پلینٹ کو دیکھ لیتے ہیں، سٹار کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کائنات کے سروں کو جان گئے ہیں.
تو ایک طرف اتنی زبردست میکرو یونیورس جس کی پلاننگ ہے اور اس کے اندر سارے سٹارز اور پلینٹس اور ایک خاص انداز میں اور ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ وہ جو ہیں وہ اپنے اپنے آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں اور ایسا لگا رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کی دیری ہو جائے، ایک سیکنڈ کی کمی ہو جائے تو اس سے ایک تباہی و بربادی پھیل جائے اور کولائڈ کر جائے، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ زمین کہ جو جس اعتبار سے چکر لگا رہی ہے اس میں ذرہ برابر کی کمی یا ذرہ برابر کی زیادتی ہو جائے تو انسانیت بالکل ختم ہو جائے۔ یہ گریوٹی کہ جو ذرا سی کم ہو جائے تو ایٹماسفیئر زمین پر آ جائے اور آپ سانس لینے کے بغیر مر جائیں، یہ گریوٹی ذرا سی کم اگر ہو جائے تو ایٹماسفیئر چلا جائے، ختم ہو جائے، اور اگر گریوٹی ذرا سی بڑھ جائے تو ایٹماسفیئر سب نیچے چلا جائے اور دونوں صورتوں میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو اتنی ضروری ہے گریوٹی کہ جتنے پر ایٹماسفیئر اور گیسیں اس میں موجود رہیں جن سے ہم کریں۔ تو یہ جو ایگزیکٹنس ہم میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں، پھر مائکرو لیول پہ اپنے جسم کو دیکھ لیجئے اور کائنات کے ذرات کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کیسا نظام ہے، اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، اپنی ایک آنکھ کو دیکھ لیجئے کہ جس میں ایک پہلے ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے ایک لینس ہے، لینس کے پیچھے ایک پتلی ہے، وہاں سے لاکھوں جو ہے وہ پتلے پتلے تار ہیں، جہاں تک اگر میرا علم جاتا ہے کہ 14-15 لاکھ پتلے پتلے تار ہیں، نسیں ہیں جو دماغ تک پہنچتی ہیں، وہ جو امیج بنتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے اور وہ دماغ پر جا کے وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نظام زندگی ہے اس کو دیکھ کر ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کائنات ایک پلاننگ کے تحت وجود میں بھی آئی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ تو اگر پلاننگ ہے تو پلانر بھی ہے، اگر پلاننگ نہیں ہے تو پلانر بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو رحم مادر میں قطرہ جو ہے وہ بشر بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے ترقی کرتے کرتے، اور اس کے اندر یہ تمام ایوری ڈے جو ڈیولپمنٹ ہونا ہے وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے قلب اور اس کے اندر اس کی دھڑکنیں اور اس کے اندر اس کے تمام چیزیں وہی ماں باپ کے فیچرز کہ جو اس کی آنکھوں کا رنگ ہے وہی اس کی آنکھوں کا رنگ ہوگا، جو اس کے بال کا رنگ ہے وہ اس کے بال کا رنگ ہوگا۔ ڈی این اے کے اندر مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل کا موجود ہونا، سوچئے کہ انسان کا ایک ڈی این اے جو نظر نہیں آ سکتا اس کے اندر لاکھوں کروڑوں انفارمیشن کوڈ کی شکل میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اتفاق نظر آ سکتی ہیں؟ اگر اتفاق ہے تو پھر سب کچھ اتفاق ہے، لیکن اس زبردست پلاننگ کو دیکھ کر کے آپ کی پتلی لاکھوں کروڑوں میں جو ہے وہ کسی سے مل نہیں سکتی، اسی لیے ایئرپورٹ کے اوپر پتلی کی جو ہے وہ جانچ کی جاتی ہے۔ آپ کے فنگر پرنٹ جو کسی سے میل نہیں کھاتے، بالکل کسی سے میل نہیں کھاتے، اگر جل جائے کسی طرح سے ہاتھ انگوٹھا تو دوبارہ جو فنگر پرنٹ آئیں گے وہ وہی ہوں گے جو آپ کے تھے، یعنی بنانے والا بنا کے بھول نہیں گیا ہے بلکہ اس کو معلوم ہے کہ اس انسان کا فنگر پرنٹ یہ ہے، اور وہ کسی سے مل نہیں سکتا، خاص شکل مل جائے مگر یہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں، ہر انسان کا الگ ہونا، ہر انسان کا ڈیفرنٹ آوازوں کا ہونا اور ڈیفرنٹ اور ایک پورا نظام کا چلنا، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو چند منٹوں میں کہاں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اگر ہم میکرو لیول کو دیکھیں تو راتوں کی راتیں گزر جائیں اور مائکرو لیول پر ہو تو دن کے دن گزر جائیں، مگر ہم اس کی باریکیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جن باریکیوں کو معلوم کرنا، ان کا بیان کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بغیر پلاننگ کے ہو سکتی ہیں، بغیر کسی اس کے ہو سکتی ہیں، اور یہ خود سے اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ پھر فلسفیانہ دلائل بھی ہیں، ان کی طرف اگر آدمی جائے تو وہ بھی طویل ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کو ایک نظر، اور قرآن نے خود یعنی کائنات کو اپنے وجود کی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے وجود کی ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس آفاق پر ایک نظر ڈالو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ثم ارجع البصر، کہ ایک بار تمہاری نظر جو ہے وہ تھک کے لوٹ آئے گی دوبارہ، یعنی ایک بار پھر سے تمہاری نظر واپس آ جائے گی اور تم اس کے اندر کہیں کوئی کمی اور رکھنا اور مسٹیک دیکھ نہیں سکتے، کوئی ایرر نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بہت واضح طور کے اوپر چیزوں کو کرتی ہیں۔ پھر آپ ہسٹری کے ذریعے، پھر اس کے خود قرآن مجید جو ہے وہ دلیل ہے اللہ کے وجود کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اوپر ایک کائنات کی وسعتوں اور کائنات کی باریکیوں دونوں کے پہ ایک نظر ڈالنے والا بھی کم سے کم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات اور یہ ہمارا جسم اور ہماری دنیا
اتفاق کے نتیجے میں نہیں بلکہ پلاننگ کے نتیجے میں وجود میں بھی آئی ہے اور پلاننگ کے نتیجے میں چل بھی رہی ہے. تو جو پلاننگ کر سکتا ہے وہی وہ پلانر ہے, اور جو اس طرح سے وجود میں لا سکتا ہے وہ کریٹر ہے. اگر پلاننگ ہے تو پلانر کا ہونا ضروری ہے, اور اگر پلاننگ نہ ہو تو پلانر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ انسان کے شعور اور انسان نے, ہر دور کے انسان نے یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت. اچھا, بہت اچھی بات آپ نے کہی. جس طریقے سے دیکھا جائے, چاہے ایک مہاتما گوتم بدھ کا ہی تذکرہ کیوں نہ ہو, جو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ جس طریقے سے ستیہ کی پراپتی کے لیے آپ نکل گئے تھے, اور آپ نے جس کے درشن کیے یا جس کی زیارت کی, تو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کتابوں میں توحید سے ریلیٹڈ کہ خدا ایک ہے, اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں. اور آج کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھیں تو سب یہی کہتے ہیں وہی ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. تو اگر ہم ایک خدا کو مانیں تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کثرت میں وحدت تلاش کرتا ہے, کہ بات دنیا کے نظام میں بھی بات دھیرے دھیرے بات ایک پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے. ایک ملک کا ہیڈ ایک ہی ہو سکتا ہے, ایک شہر کا جو ہے ذمہ دار ایک ہی ہو سکتا ہے, کسی اسکول کا ذمہ دار ایک ہی ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ کثرت میں اوپر جاتے ہیں تو وہ دھیرے دائرہ ختم ہوتے ایک تک پہنچتا ہے. اگر ایک تک نہیں پہنچے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلی جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احتیاج, پھر وہ محتاج ہوں گے. اس کائنات کو دیکھنے سے بھی یہ یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی اس کا پلانر ہے تو وہ ایک ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر دو ہوں گے تو پھر دو ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتے. ایبسلیوٹ تو ایک ہی ہو سکتا ہے, خالق تو ایک ہی ہو سکتا ہے. دو کا ہونا, تین کا ہونا یہ عقلی طور پر محال ہے, کیونکہ اس سے کیا چیز ثابت ہوگی؟ محتاجگی ظاہر ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوں گے, نیڈی ہوں گے. اور اگر نیڈی کوئی خدا ماننا ہے تو پھر انسان کوئی آدمی خدا مان لے. تو یعنی تو نیڈی جو ہے, جو نیڈی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور وہ کہ جہاں تک سب کی احتیاج کا جو نقطہ آخر ہے وہ ہے کہ جو سب کو دے اور وہ کسی سے نہ لے, ہے نا. تو وہ جو ایبسلیوٹ ہے, اگر آپ ایبسلیوٹ کو 2 یا 3 مان لیں تو پھر آپ یعنی عقلی طور پر یہ پورا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے. اور یعنی کثرت جو ہے وہ خود وحدت کی تلاش کرتی. کیا آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا کہ جس کے ذمہ دار ایک کے بجائے 2 لوگ ہوں؟ کیا کوئی ایسا ملک دیکھا کہ جس کے ذمہ دار ایک کے بجائے, یعنی ڈیسیژن لینے کی جو صلاحیت ہوگی وہ آخر میں آ کے ایک ہی کے پاس ہوگی, ایک ہی کے پاس ہوگی, 2 کے پاس نہیں ہو سکتی, 3 کے پاس نہیں ہو سکتی. اور رہ گئی بات فوائد کیا ہے, تو فائدہ وہی ہے کہ جو پوری دنیا اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ اگر ہم, اور اس کو یعنی ائمہ نے بھی اس بات کو ہمیشہ کہا ہے کہ خدا کے آگے سر جھکانے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں لا تعداد ڈیوڑھیوں پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر تم اس سے نہیں ڈرو گے تو دنیا کی ہر شے سے ڈرو گے. کیوں؟ ہر ڈرانے والی شے تمہیں فنا کرنے کے لیے ڈرائے گی, لیکن اگر آپ اس سے ڈرنے لگے تو پھر کوئی شے آپ کو ڈرا نہیں سکتی. تو معاملہ یہی ہے کہ جو خدا کا جو ہے وہ خدا کے آگے سر جھکا دیتا ہے, وہ بندوں کے آگے سر نہیں جھکاتا. وہ نیچر کی طاقتوں کے آگے سر نہیں جھکاتا, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے جو ہے ذمہ دار کے طور پر بھیجے گئے ہیں. اور جو خدا کے آگے سر نہیں جھکاتا وہ نہ جانے کتنی ڈیوڑھیوں کے اوپر سر اس کو جھکانا پڑتا ہے, وہ نہ جانے کتنوں سے ڈرتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, کوئی ہمارا وارث ہے, کوئی ہمارا سرپرست ہے, کوئی ہمارے اوپر ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے, جو ہمیں سمجھ رہا ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرتی ہے اور یہ دنیا میں کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. بہت اچھی بات. اگر ہم دین کی حقیقتوں کو کثرت سے جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں کس اور رجوع کرنا ہوگا؟ دیکھیے, اس کے لیے پہلا تو وہ گولڈن جملہ میں دہراؤں گا کہ جو امیر المومنین نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کہ پہلے تو اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا, اپنی فطرت کو دیکھنا ہوگا کہ فطرت انسان کی جو ہے وہ خدا خواہی کے لائن کے اوپر اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خلق کی گئی ہے. تو اپنے نفس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ, جو اس کو اس کے رب کی طرف لے جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تو ہوا انٹرنل ایک میسنجر اللہ کا. اس کے علاوہ
اسے جو بات کہی گئی ہے کہ تم صاحبان علم کے پاس جاؤ، صاحبان فضیلت کے پاس جاؤ. اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ صرف اسی لیے بھیجا کہ وہ جو ہے وہ بیرونی ہدایت ہے. انسان ایک ہدایت اس کا نفس ہے اور دوسری ہدایت جو ہے وہ انبیاء کرام ہے کہ جو آئے. اب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ان کے وارثین کا سلسلہ چل رہا ہے. وارثین کا سلسلہ جہاں پہ سٹاپ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ پردہ غیب میں چلے گئے، تو علماء کا سلسلہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، جاننے والے سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو تاکہ تم سمجھ سکو. پھر اللہ کی کتاب ہمارے درمیان ہے نا، اللہ کی کتاب ہے. اور بہت کچھ ہے دنیا میں، یعنی کتابیں تو اور بھی ہیں. اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے، جس کے لیے ائمہ تحریر نے کہا کہ بھئی یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. لیکن ہاں اس کو سالم انٹینشن کے ساتھ، یعنی خلوص نیت کے ساتھ کھولنا، یہ نہ ہو کہ کہیں تم اپنے بنائے ہوئے نظریات اس میں ٹھوسنے لگو. نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. یہ دیکھو کہ قرآن ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنے نظریات قرآن میں ڈالنے کی کوشش کرے. یعنی دنیا میں یاد رکھیے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، دوسری طرف ائمہ ہی کی جو ہے وہ روایت ہے کہ یعنی جس نے اپنی تفسیر بالرائے کی اس نے فعل حرام کیا اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. تو کوئی بہت بجا طور پہ پوچھ سکتا ہے کہ تفسیر بالرائے اور قرآن کے غور و فکر میں کیا فرق ہے؟ ہم غور و فکر کر رہے ہیں قرآن میں، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ تو تفسیر بالرائے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی تفسیر بالرائے کر رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ہم تو قرآن میں غور و فکر کر رہے تھے، وہاں سے نکال کے لائے ہیں. تو اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ اپنے بنے ہوئے نظریات کو قرآن کے اوپر ٹھوسنا، یہ ہے تفسیر بالرائے. اور خالی ذہن کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قرآن سے کسی نظریے کو بنانا، یہ تدبر فی القرآن ہے، تعقل فی القرآن ہے کہ اس طرح سے انسان جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کوئی چیز نکال کے لائے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے بنائے ہوئے جو نظریات ہیں، ہمارے بنائے ہوئے جو طریقے، جو چیزیں ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں قرآن سے ہم ثابت کر سکیں. تو وہ تفسیر بالرائے ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم حاضر ہوں گے. تو ناظرین، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے دیکھا جائے ہر دھرم، ہر مذہب کے لوگ ہیں اس دنیا میں. کتابیں ضرور الگ ہو سکتی ہیں لیکن سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی وحدہ لا شریک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یعنی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. فی الحال آپ سب دیکھتے رہیں winislam@gmail.com پر اپنا جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے ضرور ہمیں سینڈ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بھی جو سوالات ہیں وہ ہم تک ضرور بھیجیں. کبھی انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں جو اس سے ریلیٹڈ ہوں، ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ ہوں، سیریز سے ریلیٹڈ ہوں، ہم انشاءاللہ ان جوابات کو ہمارے ساتھ جو بھی مہمان ہوں گے ان تک، آپ تک پہنچانے کی ان کے ذریعے پوری کوشش کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.